میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کلی طور کفر کی ضد ہے، کلی طور، اور کفر کلی طور اسلام کی ضد ہے، کلی طور، جز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک من دودھ ہو، قطرہ پیشاب کا ڈال دیں وہ رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے کی ہم ضد ہیں، وہ ہمارا اسلام قبول نہیں کرتے، تھوڑا سا بھی مستحب نہیں رکھیں گے تو ہاں اسلام ان کا قبول نہیں کرتا، ضد ہے ایک دوسرے کی۔ تو اسلام منصب، عہدہ، مقام، ترقی، یہ سمجھ لیں آپ اس بات پر، اگر یہ بات میری غلط نکلے مجھے سزا دیں یا کوئی اس بات کا جواب دے دے تب بھی میں سزا کا مستحق ہوں۔ اسلام منصب، عہدہ، مقام، ترقی کردار پر دیتا ہے۔ اگر کردار اچھا نہیں تو قرآن اسلام کہتا ہے کمثل الحمار، وہ گدھا ہے چاہے دنیا کے پوری کے علم ہوں۔ اسلام کہتا ہے وہ گدھا ہے اور گدھے پر کتابیں لا دی جا رہی ہے، یوں سمجھ لو۔ بجائے منصب عہدہ دینے کے اسلام اسے گدھا کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اور کفر اس کے برعکس دیتا ہے پڑھنے پر۔ 12 پاس ہو لڑکا، 14 پاس ہو، 16 پاس ہو، جتنا خراب ہے اسے عہدہ دیتے آؤ۔ اب ہمارے ملک میں منصب عہدے مقام دینے پر کفر کی جز رکھی ہوئی ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ کہ لڑکا مفعول جیسا اس میں جرم ہے پھر بھی اسے افسر بنا دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کیونکہ وہ امامت کبریٰ ہے، مولوی امامت صغریٰ ہے، جس طرح چھوٹا بال خراب بچہ کپڑے اتار دے، پیر امامت وسطیٰ ہے، جس طرح کچھ اس سے بڑا زیادہ کپڑے اتار دے، اور حکومت کے آگے افراد جو ہیں امامت کبریٰ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا سبق پر شجاعت کا، دیانت کا، امانت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کی امامت جو ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ امامت کبریٰ خراب ہو جائے، جیسے آپ اور ہم کپڑوں سے فارغ ہو جائیں، آپ اور ہم کپڑوں سے فارغ ہو جائیں تو امامت صغریٰ کو کنٹرول کرتی ہے امامت کبریٰ، کیونکہ چھوٹا بچہ اگر کپڑا نہیں پہنا ہوا، میں نہیں پہنا ہوا، چھوٹے بچہ تو مجھ کو نقل کرنا ہے نا، ایمان سے کہنا، ذریعہ انصاف کی بات، مجھے نقل کرے گا، چھوٹا بچہ مجھے نقل کرے گا نا، جب میں خود کپڑے سے فارغ ہوں اسے کپڑا کون پہنائے گا؟ اب سارا زور امامت صغریٰ پر ہے، امامت کبریٰ پر نہیں ہے، وسطیٰ پر بھی نہیں ہے۔ ایمان سے ہم دیکھ رہے ہیں وسطیٰ سے بھی لوگ فارغ ہیں، امام پیر، ارے امامت صغریٰ عالم ہو، امامت وسطیٰ عالم اور متقی پرہیزگار ہو، اور علم بھی، علم رسانت بدار القرار، علم وہ ہے جس کی معرفت بندہ بہشت میں پہنچ جائے۔ مولانا روم صاحب نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث است، ہر کے بعد جو ذی خانت خبیث است، مثنوی شریف کا شعر ہے۔ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں علم راہ حق نہ نمایت جہالت است، کہ بے علم نہ تمہاں خدا را شناخت، بے علم وہ ہے جس نے خدا کی پہچان نہیں کی، خدا کی پہچان نہیں کی، یہ ہے قرآن سنت کا علم، یہ فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض عین۔ باقی ہے تحریری علم حساب کتاب کا، جسے اب اسے تعلیم کہتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، فرض چند بندے پڑھیں، کیونکہ ساری دنیا جو فرض کفایہ کو پڑھنے لگ جائے تو پھر دوسرے معاملات تو نمٹتے ہیں، سارے بندے نکمے ہو جائیں گے، سارے کہیں گے ہمیں امامتی کبریٰ ملے، ایسے بات ہے نا، وہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں جو فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ پڑھتا ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ فرض عین چھوڑ دیا اور فرض کفایہ پڑھا، کیونکہ صغریٰ میں عالم ہو، وسطیٰ عالم اور متقی پرہیزگار ہو، کیوں اونچی امامت ہے۔ اگر پیر کو خدا سے کوئی تعلق نہیں تو مرید کے لیے خدا سے بھلائی کیا طلب کرے گا؟ ایمان سے وہ خود تو خدا سے دور ہے تو مرید کو خدا کے قریب کیسے کرے گا؟ اور امامت کبریٰ عالم ہو، متقی پرہیزگار ہو، عادل ہو، امین ہو۔ عادل کیا ہے؟ عدل یہی اسلام عدل ہے۔ امین ہو، کانے ہو، کنات سے خرچ کرے، یہ امامت کبریٰ کے ہے۔ تو امامت کبریٰ جو ہے وہ میں کپڑے اتار رہا ہوں اور صغریٰ پر چھوٹا بات کب کرنا اتارے، میں جیسے ہوں بے لوگ بات چلتا رہا، یہ ہمارے نہ ماسٹر پروفیسر صاحب کو پتا ہے کہ میں کون سی امامت کے لیے تیار کر رہا ہوں بچہ، نہ بچے کو پتا ہے میں کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، دنیا کی امامت جو ہے یہی امامت کبریٰ ہے۔ دعا منگو اللہ تبارک تعالیٰ امامت کبریٰ صحیح کر دے، ارے وسطیٰ بھی صحیح ہو جائے گی اور صغریٰ بھی صحیح ہو جائے گی، اور جب امامت کبریٰ صحیح نہیں ہوتی نہ وسطیٰ صحیح ہوتی ہے نہ صغریٰ۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آج اسلامی ملک ہے، یہاں قولی طور بھی حق بیان نہیں کیا جاتا، اسلام قولی طور بھی بیان، میں نے پورا اسلام بیان کیا ہے۔ اسلام مساوات کہتا ہے، مساوات جو ہے وہ پیسے میں نہیں ہو سکتی، مساوات یہی ہے کہ بادشاہ کو انگل لگاؤ اور وہ بھی انگل لگائے۔ گورنر کے بیٹے نے، گورنر تھا، گورنر کے بیٹے نے غریب کے بیٹے کو تماچا مار دیا تو گورنر کے پاس گیا، اس نے نہیں سنی، حضرت امیر عمر صاحب آئے، اس نے مجھ سے فریاد کر دی،
آپ نے اس کے غریب کے بیٹے کو بلایا اور اس گورنر کے بیٹے کو بھی کھڑا کیا، فرمایا اس کو تماچا لگا جتنا اس نے لگایا ہے۔ اس نے اس کو تماچا لگایا، فرمایا گورنر کو نیچے اترا، فرمایا 2 تماچے اس کو لگا، اس نے تیری فریاد رسی کیوں نہیں کی؟ یہ ہے اسلام، مساوات اس کو کہتے ہیں۔ یہ مساوات نہیں ہے پیسے میں سب برابر نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا۔ مساوات کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں گالی کوئی دے پہلے معاف کر دو، سنت رسول اگر اپناتے ہو، شان لیتے ہو، ارے معاف نہیں کرتے تو پھر اتنا گالی دو جتنا اس نے دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی دنیا کا بادشاہ، کیوں خدا ہر کا حاکمین علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین ہیں؟ کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ ارے ایمان سے وہ کہتا ہے مجھے آپ حاکم الحاکمین کو اس کی بغاوت کیے ہوئے ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جائز تنقید لکھ لو، جائز تنقید، جائز مشورے اور جائز مطالبات یہ عوام کے بنیادی حق ہے۔ بغاوت یہ ہے یہ بادشاہ اتر جائے، یہ حکومت ختم ہو جائے، اٹھ کرے ہو، یہ ہے بغاوت۔ جائز تنقید، دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کو کیا پوری دنیا کے بادشاہ کو ادنا شخص حق بات کہہ سکتا ہے، اور کوئی بغاوت نہیں ہے۔ اگر حضرت امیر عمر جیسے بادشاہ کو ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے تو نے 2 گز کپڑا کیوں لیا، ایسے بادشاہ سبحان اللہ، ارے صحابی کی گھوڑی کا غبار بھی 1000 ولی کا شان رکھتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک صحابی جیسی جماعت نہیں آنی، صحابہ جیسی جماعت نہیں آنی۔ ارے حضرت امیر عمر سے ادنا شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ بادشاہ سے 2 گز کپڑا، وہ جواب دے رہے ہیں۔ بیٹا ان کا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی 1 گز مجھے ملا، 1 گز میرے باپ کو، نہ میرے باپ کا قمیص بنتا تھا نہ میرا قمیص بنتا ہے، تو میں نے اپنا گز اپنے باپ کو دے دیا۔ کہ ناراض ہو گئے ہیں؟ بادشاہ سے پوچھتا ہے، بادشاہ کو کہتا ہے ایمان سے اسلام یہ ہے، دعا مانگو اسلام آ جائے۔ اسلام تو بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا، بادشاہ اسلام کا تھا، مسلمان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا تھا۔ تنقید کرنے والا مر گیا، بادشاہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ وزراء نے کہا کیوں کہ فلاں بندہ مر گیا۔ وہ بادشاہ سلامت، وہ ہر جگہ کیچڑ اچھالتا تھا، ہر جگہ تیری تنقیدیں کرتا تھا، روز اسے سارا دن یہی کام تھا، مر گیا اچھا ہوا۔ اور بادشاہ نے کہا بے وقوف، وہ میرا محافظ تھا، مجھے اس کا خیال رہتا تھا، میں سوچ کر قدم اٹھاتا تھا، اس کا بھی حق تھا، عوام وہ میرے برابر ہے، صرف اللہ نے مجھے حق پر ان کو چلانے کے لیے، اور مجھے کوئی ان پر فوقیت نہیں ہے۔ اب تو میں فرعون بن جاؤں گا، مجھے حق کہنے والا کوئی ہے بھی نہیں۔ تو ایمان سے اسلام یہ ہے کہ حق کہنے والا حق کہے، تنقید کرنے والا مر جائے تو بادشاہ روتے تھے، جو ہمیں حق کہنے والا رہا نہیں، ہمیں حق کہنے والا، ارے وہ بے عزتی کو عزت کی طرف بدل دیتے تھے۔ بے عزتی کو انتقام لینے سے عزت نہیں بنتی، ارے معاف کرنے سے عزت بنتی ہے۔ ہماری جگہ کا ایک بہت بڑا زمیندار تھا جس کی تقریباً 10,000 بیگھے زمین تھی، اور ان کے پاس پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ اس نے ایک نوکر کو ایسے کر دیا، دوسرے نوکر نے پھر ایسے کر دیا، تو بندے بھگڑے پکڑ کر اسے پکڑنے لگے۔ اس نے کہا اسے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اسے، مسلمان تھا۔ ارے مجھے ایسے کیا، میں نے اس کو ایسے کیا، وہی میرا ہاتھ میری طرف ایسے ہو گیا، اس نے تو مجھے دیا ہی نہیں، اگر میں نہ کرتا تو میرا ہاتھ اس کی طرف نہ آتا۔ ارے تھی بے عزتی، لیکن معاف کر دیا، آج تک ان کی تعریف دنیا میں ہے۔ یعنی مسلمان جو تھے وہ ایسا کسی پکڑنے والے کو شکایت ہے جن نے پھانسی دے دی، کھائی پر خدا کے عذاب میں بھی گرفت ہو گئی۔ اللہ نے کھائی والے کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا کہ انہوں نے جو خدا رسول کے ماننے والے تھے سارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور انہیں آگ جلا دی اور آگ میں پکڑ کر گرے جا رہے تھے۔ یہ قرآن مجید کا سورۃ بروج کا واقعہ ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود گواہ ہیں۔ تو وہی کرتے کرتے اللہ کو جلال آیا، وہی آگ نکلی، پھیل گئی، ان کو بھی پکڑ لیا اور سب کو۔ اور حدیث پاک میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، ہم میں جتنا حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں باتیں وہ موجود ہے۔ اب قولی طور بھی اسلام بیان ہونے سے بند ہو گیا ہے، اور یاد رکھنا جب تک قوم حق قولی طور سنتی رہے، چلے بھی نہ، پھر تب تک خدا کا عذاب نہیں آتا۔ عذاب تب آتا ہے جب حق کو قولی طور بیان کرنے سے بھی روکا جائے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے۔ تو زلزلے، بھاگ کی آندھیاں، پتھر برسنا اور چہرے بگڑ جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی ہے، گانے باجے عام ہوں گے، جو باتیں ہیں نا ارذل لوگ شرفا کا فیصلہ کریں گے، تو یہ گانے یہ آ گئے، باتیں ساری میں نے پڑھی ہیں، ساری ملتی ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑے تھوڑے زلزلے آ رہے ہیں نا، ہم بے وقوف ہیں، یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے، لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ
اپنی طرف کھینچ رہا ہے، حجت تمام ہو رہا ہے، وہ رحیم ذات ہے، شاید ڈر کر میری طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے پھر رجوع نہ کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں پہلے قوم کو تھوڑا تھوڑا عذاب بھیجتا ہوں، اگر پھر آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں جب نہیں پھرتی تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب میں کسی ملک یا بستی کو برباد کرنا چاہوں تو میں اپنے حق کہنے والے کو بھیج دیتا ہوں، وہ حق کہتا ہے، قوم کو حق بتاتا ہے، کیونکہ حق کہنا معمولی بات نہیں ہے، ہر بندہ حق نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ جب حق کہو گے کثرت اور رواج سے نکل جاؤ گے، اور کثرت اور رواج سے نکلنا ہی دین ہے، لیکن ہے موت کو آواز دینا، تو موت تو ویسے آنی ہے، پہلے نہیں آ سکتی، اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی، بھاگو جاگو موت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہم موت بھی آ جائے اور ایمان بھی دے بیٹھے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ سے ڈرو، موت سے نہ ڈرو، موت جس وقت بھی آنی ہے وہ آ جائے گی، آپ چاہے میری موت آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہوں تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، جب آئی نہیں ہے وہ آ جائے گی۔ موت خود ہی محافظ ہے بندے کی کہ وہ وقت پر آتی ہے، تو ایمان نہ چھوڑو، ایمان دے کر نہ جائیں، اور قبر والی جیل دعا مانگو ہمارے لیے صحیح ہو جائے۔ اس لیے اسلامی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ قوم کو خدا سے ڈراتی ہیں، خدا کی جیل سے ڈراتی ہیں، خود بھی خدا سے ڈرتے ہیں، جو برعکس ہوتے ہیں وہ اپنے سے ڈراتے ہیں، خدا سے نہیں ڈراتے۔ اپنی جیل سے ڈرانا، قبر جیسی بھی ٹھیک ہے، چشتی صاحب جیل میں ہے، لیکن پتہ تو ہمیں بھی لگ جاتا ہے کہ روٹی بھی مل رہے، جو ہمارے ماں باپ آبا و اجداد قبر میں گئے ان کا پتہ ہے ہمیں کتنا سخت جیل ہے، کیا پتہ فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ حکم ہے کہ وہ جو فرشتے سزا دیتے ہیں اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو لوگ کھانا پینا اور کاروبار بھی چھوڑ دیں، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بند رکھا ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کھڑے ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل